بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھری کلاس بک مطالعہ اسلام۔ آج ہم لوگ نیو ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ اوپن یور بکس، پیج نمبر 45۔ پیج نمبر 45 پہ ہمارا ٹاپک ہے پرورش۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو چیپٹر پڑھا ہے اس میں ولادت کی بات ہوئی ہے کہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، اب ان کی پرورش کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ کیپ یور فنگرز آن یور بکس۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے جو والد تھے، ان کے جو بابا تھے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ عرب کے اچھے گھرانوں کے رواج کے مطابق حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نیک اور پاک باز خاتون حضرت حلیمہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت حلیمہ نے 4 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 برس ہی کی تھی کہ والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، یعنی انہوں نے پالا انہیں۔ 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا۔ حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بڑے پیار اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا۔ دوبارہ سے سنیں۔ سب سے پہلے کس نے پرورش کی ان کی والدہ نے، حضرت آمنہ نے۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے، اور ان کے وفات کے بعد ان کے چچا حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اب ہم سیکنڈ پیراگراف جو ہے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، یہ والا۔ شام کا سفر اور عیسائی راہب کی پیشن گوئی۔ اب حضرت ابو طالب جو ہیں کیا کام کرتے تھے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت ابو طالب تجارت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس ہوئی تو حضرت ابو طالب تجارت کا سامان لے کر ملک شام جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا کے ساتھ شام جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شام ایک ملک کا نام ہے، ساریہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ چنانچہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شام کے سفر پر لے گئے۔ راستے میں بصرہ کے مقام پر، بصرہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، راستے میں بصرہ کے مقام پر جب قافلے نے قیام کیا تو ایک خانقاہ کے عیسائی راہب بحیرہ نے، عیسائی راہب کا نام تھا بحیرہ، نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک راہب تھا عیسائیوں کا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو مشورہ دیا کہ انہیں ملک شام نہ لے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کون تھا؟ ان کا عیسائیوں کا ایک عالم تھا، ٹھیک ہے۔ جو عیسائیوں کے عالم ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں زیادہ لوگ، ان کو راہب کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی بکس کے بارے میں ہمارے نبی کے بارے میں پڑھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کے یہ نشانیاں ہوں گی۔ جب اس نے دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ آخری نبی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو شام نہ لے کر جائیں، کیونکہ میں اس بچے میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہونے کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر یہودیوں نے انہیں پہچان لیا تو وہ انہیں نقصان پہنچائیں۔ آپ لوگوں نے آج پیج نمبر 45 کی ریڈنگ کرنی ہے۔
اللہ حافظ 3 کلاس.